السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں دھماکے دار ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، کل جو ہے وہ ناول 6 یا 7 ماہ آگے چلا جائے گا، تو اصل سٹوری جو ہے وہ نیکسٹ ویک یعنی منڈے سے سٹارٹ ہو جائے گی، جس میں آپ کو ریئل سٹوری ملے گی۔ یہ جو سٹوری تھی یہ تو بس ایک مین تھیم تھی۔ نیکسٹ منڈے سے جو سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے وہ اصل ناول کی سٹوری ہوگی، اور اس میں آپ اجر صاحبہ کو دیکھیں گے ایک بڑی پوسٹ پر، اور پھر آئے گا مزہ جب وہ آتشم ایز اے گینگسٹر آئے گا سامنے، کیونکہ آتشم بھی 6 7 ماہ اب غائب ہونے والا ہے۔ تو باتیں بعد میں کریں گے، پہلے آج کی ایک ضروری جو ایپیسوڈ ہے، تھوڑی چھوٹی ہے آج، لیکن آج کے ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہے، کچھ مزید ٹوسٹ والا ہو چکا ہے آج کے ایپیسوڈ میں، تو یہ آپ لوگوں کو پڑھ کے پتہ چلے گا۔ کل کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جو سٹوری ہے وہ چلی جائے گی 6 7 ماہ آگے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے ہماری جی آج 15، اور ناول آتشم بائی اسما اروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ خیال رکھیے گا، بور ہوئی تو مصطفیٰ کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ گھومنے چلی جائیے گا۔ آئس کریم تو ویسے بھی آپ دونوں کی فیوریٹ ہے۔ مصطفیٰ اس وقت میرال کے پاس تھا، جبکہ وہ دونوں ارحان کو سی آف کرنے آئے تھے۔ میرال کو یہ تجویز پسند آئی، پر مصطفیٰ نے جیسے خوش ہو کر کلیپنگ کی۔ اس سے تو لگ رہا تھا یہ آئیڈیا مصطفیٰ کو زیادہ اچھا لگا۔ میرال اور ارحان دونوں ہی مسکرا دیے۔ آپ کو جواب مل گیا ہوگا، ہم ضرور جائیں گے۔ میرال نے چہک کر اپنے اور مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیا، تو ارحان نے مصطفیٰ سے کیوٹ ہائی فائی کیا اور اس کا سر چومنے کو جھکا۔ تبھی میرال گھبرا گئی، اسے لگا شاید پھر سے ارحان اس کے بلش کا انتظام کرنے لگا ہے، جبکہ جس طرح میرال پیچھے ہوئی، ارحان کے ہونٹ مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ البتہ اس کی مسکراتی نگاہوں کی آنچ سہتی میرال شدید شرمندہ ہوئی۔ آپ کو بھی کس چاہیے میرال؟ مصطفیٰ جو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بھالو پکڑے اپنی ہی دھن میں کچھ بول رہا تھا، بیچارے کی ناک تلے پھپھی اور اب یہ ابا جان عاشقی معشوقی کر رہے تھے، اور اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی، جبکہ میرال نے یوں ارحان کے منہ کی طرف دیکھا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ سرخ گلاب ہوتی، چہرہ پھیرے، ہونٹوں پر مٹتی پرحیا مسکان ہی چھپا رہی تھی جب ارحان نے اس کا سر چوما، اور میرال کے جھٹکے سے سر اٹھانے پر دونوں کے ہونٹ ہلکے سے مس ہوئے۔ ارحان تو نہیں، میرال کے پورے وجود سے اس لمس پر جان نکل گئی۔ وہ فوراً اس دباؤ کو بڑھتا محسوس کیے پیچھے ہٹی۔ یہ حادثہ تھا، یقین کریں، میں اتنی جلدی ہونٹوں تک جانے والا آدمی نہیں ہوں میرال۔ ارحان نے میرال کے پھر سے رو دینے کے خدشے سے بروقت صفائی دی، پر وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ بچا ہو۔ یہ بندہ مار کر کہتا ہے مر تو نہیں گئی میرال؟ وہ شدید شرم کے سنگ سوچتی ارحان کو اب دیکھنا بھی مشکل جان رہی تھی۔ سنیں، میں اس کی تلافی میں انہیں اچھے سے محسوس کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ بیچاری کی حالت سے محسوس ہوتا ارحان ابھی مزید رہی سہی جان بھی نکال گیا، جبکہ میرال کے ہاتھ فری ہوتے تو ایک اس کی گستاخ آنکھوں پر جماتی اور دوسرا بے قابو ہوتے ہونٹوں پر۔ جائیں ارحان، وہ گہرے سانس لیتی چہرہ گھما گئی۔ اس شخص نے ایک ہی لمحے میں سانسوں کو من وزنی جو کر دیا تھا۔ سی یو، وہ کہہ کر جلوے بکھیرتا اپنی گاڑی کی طرف ایسے بڑھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرال نے چونک کر جب تک اس محبوب شخص کو واپس گردن پھیرے دیکھنا چاہا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی گاڑی کچھ ہی دیر میں ماہیل پیلس کے گیٹ سے نکل گئی، جبکہ میرال کا چہرہ اس وقت مہکا پھول بنا تھا، دھڑکنیں حد سے سوا تھی۔ وہ لمحہ جب ارحان کے ہونٹوں کا دباؤ اس نے ہونٹوں سے محسوس کیا، اسے لگا تھا وہ پوری برف میں دفن ہو گئی ہو۔ سوندھی سوندھی اس لمس کی مہک اسے میرال بخش کا بیسٹ ورژن بخش گئی۔ یہ سب گلال آج وہ دن بھر نہ چھپا سکتی تھی، پر مصطفیٰ کی خاطر اپنے ہوش واپس لائی۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی واپس گھر کی طرف چلی گئی، مگر کچھ ہی دور جاتے ارحان کی گاڑی کو کسی دوسری سیاہ گاڑی نے روکا۔
orhan نے سامنے سے آ کر رکتی گاڑی کی اس حرکت پر کچھ غلط ہونا فیل کرتے ڈیش بورڈ میں رکھی اپنی گن نکال کر ہاتھ میں دبائی، اور اس میں میگزین فٹ کرنے ہی والا تھا جبکہ اس گاڑی سے یک کے بعد دیگرے 4 نقاب پوش نکلے اور ان سب کے ہاتھوں میں گنز تھی۔ ان لوگوں نے بنا اورحان کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا گاڑی کے شیشے پر کوئی لوہے کی نوکیلی چیز ماری، جبکہ اورحان کی گن اس پہلے آدمی نے کار ڈور کھولتے ہی اپنے قبضے میں لے کر پھینکی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اورحان کو یہی لگ رہا تھا شاید یہ راہ چلتے چور اچکے ہوں، پر ان لوگوں نے نہ تو اورحان سے گاڑی کی چابی لی نہ ہی فون چھینا، بلکہ ایک آدمی نے لوہے کی گن کا پچھلا حصہ اورحان کے سر پر دے مارا اور شدید وار پر کراہتا ہوا بے سدھ ہوا، جبکہ 2 لوگ اورحان کو اس کی گاڑی سے نکال کر سب چیزیں یوں ہی چھوڑتے اپنی سیاہ گاڑی کی طرف لے کر بڑھے۔ ان لوگوں نے اورحان کو اپنی سیاہ گاڑی میں ڈالا اور سوار ہوتے ہی نکل گئے۔ وہ لوگ کون تھے اور اورحان سے کیا چاہتے تھے فی الحال کچھ خبر نہ تھی۔ وہیں دوسری طرف ہیرا تو کالج چلی گئی تھی اور میرال بھی مصطفیٰ کو لیے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ماہیل بھی اندر آئے تو سیدھے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ایمن نے کچن وغیرہ میٹ کو سمیٹنے کا کہا اور خود چائے کا کپ لیے وہ ماہیل کو دیکھنے روم میں آئی، جہاں وہ سر گرائے بیٹھے نیچے زمین کو دھندلائی آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ باسل نے جواب دیا ہے مجھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ ایمن نے ان کی چائے کا کپ سائڈ ٹیبل رکھے مسکرا کر بتایا ہی کہ جھٹکے سے ماہیل کا سر اٹھا۔ جہاں وہ ششدر تھے وہیں ایمن تو ان کی آنکھوں کے بدلے رنگ بھاپ کر تڑپ اٹھی۔ کیا جواب دیا ہے اس نے ایمن؟ دکھاؤ فون۔ ماہیل کی تڑپ اتنی تھی جبکہ ایمن نے پریشان ہوتے فوراً سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر ماہیل کی ہتھیلی میں رکھا اور خود بھی سہم کر ساتھ بیٹھی۔ سب ٹھیک ہے ماہیل؟ آپ کسی تکلیف میں لگ رہے ہیں؟ وہ بس ماہیل کے کامتے ہاتھ دیکھ رہی تھی جن سے وہ جلد از جلد باسل کی چیٹ کھولنا چاہتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے چیٹ کھولی اول تو ایمن کے اسے بھیجے سب میسیجز پر ہارٹ ریئیکٹ تھا، جبکہ ایک میسیج بھی تھا، کچھ ماں کی جدائی ساری عمر کی جدائی سے بہتر ہے ماما، دعا کیجیے گا۔ ماہیل کی آنکھیں جن میں نمی تھی اب اس نمی میں ایک امید تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ کسی سیکرٹ مشن میں بزی ہے، تبھی تو دیکھیں میسج بھی الگ طرح کیا۔ کچھ ماہ کا کہہ رہا ہے میں تو ایک دن بھی اپنے بچوں کے بنا نہیں رہ سکتی، کیا کروں گی میں؟ ایمن کی اداسی اور تکلیف میں ڈوبی باتیں وہ سن تو رہے تھے، پر ان کی سمجھ اس پیغام پر جا اٹکی تھی۔ شاید یہ باسل نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ اس کی موت کی خبر ماں کے سامنے نہ آئے، اور وہ اچھا سے جانتا تھا کہ اس کے اپنے کہے پر ہم 2 یقین رکھتے ہیں، پھر بھلے دنیا جو مرضی کہے۔ تبھی جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ کر کے گیا کہ کچھ بھی ہو جائے لوٹے گا، اور ماں کو بھی تسلی دی، میری جان میرا باسل زندہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے جیسے کھل اٹھے، آنکھیں درد کے اثر سے دھیرے دھیرے نکلی۔ اس کی جاب ٹف ہے نا، اسے جانا پڑتا ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ماہیل نے بے حد محبت سے ایمن کی طرف اپنی بازو خائل کی تو وہ اداس مسکراہٹ لیے ان کے ساتھ لگ گئی۔ اب تو ہمیشہ سے ہیں، بس اس شرط پر میں باسل کی جدائی سہوں گی کہ وہ اب آیا تو اس کی شادی کر دینی ہے، اجر نہ صحیح تو کوئی اور پیاری سی بہو لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ ایمن کے اندر یقین صرف باسل کے میسج سے آیا تھا، اور اب ان کو کوئی بھی خبر سنا دی جائے وہ نہ یقین کرتی نہ اعتبار، اور ویسے بھی ماں کا دل اولاد کے دل کے سارے درد اور سکھ جان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا۔ وہ بھرپور مسکرائے، انگ انگ میں مانو سکون اتر گیا تھا۔ ایمن نے ان کے حصار سے نکلتے ان کو چائے اٹھا کر دی، جسے ماہیل نے جب تک مکمل نہ پیا ایمن ان کے پاس ہی بیٹھی رہی، جبکہ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے جب ماہیل کا فون بجا۔ اب تو انہیں بجتے فون سے بھی ڈر لگتا تھا۔ یہی ماہیل پیلس سے کچھ فاصلے پر ہی ٹریفک پولیس کے 2 لوگوں کو اورحان کی گاڑی ملی تھی، جس میں اس کے موبائل فون کے تھرو ان لوگوں نے ماہیل انجم سے رابطہ کیا تھا۔ اورحان کی کال عموماً ماہیل کو کبھی آئی نہیں تھی، تو ان کے دل میں صبح اورحان سے ہوئی بات چیت لہرائی۔ اسی پریشانی کے پیش نظر انہوں نے کال ریسیو کی۔ ایمن حالی کپ لیے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ ماہیل صاحب بات کر رہے ہیں؟ ٹریفک انسپکٹر نے کال لگتے ہی استفسار کیا۔ جی ماہیل ہوں، کون ہے آپ؟ میرے بیٹے کا فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟
माहिल उठ खड़े हुए, इस्तराब सा उनके वजूद को चुटकियां भरे नोचने लगा। सर, मैं मुजाहिद खान हूँ, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से। हमें आपके बेटे की गाड़ी मिली है। एक शीशा पूरी तरह टूटा है। गाड़ी में सब चीज़ें मौजूद हैं, जैसे मोबाइल, गन, वॉलेट। कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आसपास कहीं आपका बेटा नहीं है। लावारिसों की तरह गाड़ी सुनसान सड़क पर खड़ी है। आप यहाँ आ सकते हैं? माहिल अंजुम के चेहरे का वो रंग जो कुछ देर पहले ही बहाल हुआ था, फिर से लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ा। हल्क में जैसे एक कांटा सा चुभा। मुझे लोकेशन भेजें इसी फ़ोन से, मैं अभी आया। माहिल ने फ़ौरन से उन्हें ताकीद की, जबकि कॉल बंद करते तेज़ी से खुद भी कमरे से निकले। क्या हुआ, हॉस्पिटल जा रहे हैं? एमन ने अकब से आवाज़ दी, जिस सबब वो रुक गए। नहीं, अभी आता हूँ एमन। वो बौखलाए से बिना वजाहत दिए चले गए, जबकि एमन थोड़ी फिक्रमंद थी कि माहिल बाकायदा दौड़ते हुए गए थे। 5 मिनट तक वो मतलूबा जगह पहुंच चुके थे, जबकि गाड़ी से निकलते ही जब उन्होंने उरहान की गाड़ी का शीशा टूटा देखा तो सीने में ज़रब सी लगी। वो दोनों ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अब तक वहीं खड़े थे। हमें लगता है ये किडनैपिंग का मामला है माहिल साहब। आप यहाँ की पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। हमने उनको आगाह कर दिया था, वो पहुँचती होगी। ये आपके बेटे की कुछ कीमती चीज़ें हैं जो गाड़ी में मौजूद थी। मुजाहिद खान ने ईमानदारी के संग तमाम चीज़ें पथराए से इस बाप के सुपुर्द की, जो मजीद कुछ बुरा सहने की पोजीशन में न थे, जबकि वो 2 पुलिस के आने तक रुकने वाले थे। आधे घंटे तक पुलिस पहुंच आई थी। ये हैदर शमशेर था जो इंस्पेक्टर रजा ही का जूनियर था, तो ये मामला इसे ही देखने को मिला। गाड़ी की जांच पड़ताल से उसे भी यही लगा कि मामला किडनैपिंग का है। आपको थाने आकर किडनैपिंग की FIR करवानी होगी माहिल अंजुम, फिर हम आपके बेटे को ढूंढने का काम शुरू करेंगे। परेशान होने की हरगिज ज़रूरत नहीं। आप रहमान सयाल के दोस्त हैं, तो हम ये केस ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। हैदर ने परेशान हाल माहिल को तसल्ली देने की कोशिश की, पर उल्टा रहमान का हवाला सुने वो तप गए। मुझे किसी के नाम का हवाला, ये सिफारिश नहीं चाहिए। मेरे बेटे को तलाश करें, यह आपका फ़र्ज़ है अवाम को बराबरी के मयार पर प्रोटोकॉल देना। मैं थाने चलता हूँ, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं मैं पूरी करूँगा। माहिल के लहजे में अब रहमान सयाल के लिए हरगिज़ नरमी न थी, जबकि हैदर ने उनके कहे को वैल्यू देते सर हिलाया और माहिल ने गाड़ी अपने हॉस्पिटल की गिराज भिजवाई, ताकि ऐसी हालत में इस पर एमन या मिराल की नज़र न पड़े और खुद वो पुलिस के हमरा थाने पहुंचे। तमाम अमूर निभाने के बाद पुलिस इस किडनैपिंग के हवाले से तहकीक पर लग चुकी थी। हर चीज़ जांची जा रही थी। और हान की दुश्मनी किससे थी ये सब, जबकि माहिल ने मशकूक अफराद में उस्मान के साथ रहमान सयाल का नाम भी लिखवाया। हाँ, ये सब फाकाना था, लेकिन माहिल को अब अपने साए पर भी एतबार न रहा था। जबकि रहमान सयाल को भी इन्फॉर्म कर दिया गया तो वो भी थाने पहुंचे। अभी बासिल वाली तकलीफ हरी थी कि अब उरहान भी किडनैप हो गया था। गोया ये सर फटने वाली बेचैनी और आफत थी। तुमने मशकूक लोगों में मेरा नाम भी लिखवाया माहिल? इस वक्त वो दोनों ऑफिस में सोगवार बैठे थे, जब बहुत देर बाद रहमान सयाल कुछ बोलने लायक हो सके। जिसने मेरे बासिल को मौत के मुंह में डाला, कुछ भेद नहीं वो मेरे दूसरे बेटे को भी निगल ले। और हान की जिंदगी अभी संभली थी, अगर इसे तकलीफ देने में तू हुआ रहमान तो मेरा भयानक रूप देखेगा। बिना देखे भी वो हकारत से अटे रहमान पर चढ़ दौड़े। रहमान समझ सकते थे वो बाप तकलीफ में है, पर ये तो बर्बरियत की इंतहा थी। जब रहमान सयाल ने सब बता दिया था कि सब में एक मकसद बासिल की जान भी बचाना था, तो माहिल को कम से कम थोड़ी लचक तो देनी चाहिए थी। फिर बासिल के मैसेज वाला राज भी तो था, लेकिन इस वक्त वो शख्स किसी किस्म के रहम को नहीं जानता था। मैं इतना भी खटिया नहीं कि इस वक्त जब तू बासिल के लिए गम में है और हान को उठवा लूं। माना बहुत गिरी हरकतें की, पर मुझे मेरी नज़रों से इतना मत गिरा माहिल कि मैं गिरकर वहीं दफन हो जाऊं। वो शिकवा करने के लायक ना थे, फिर भी बचपन की दोस्ती बिखर रही थी, और ये देखना ना रहमान के लिए आसान था ना माहिल के लिए। दफन तो तुझे होना है रहमान, तेरी बेटी को भी, अभी मेरे सीने में और बासिल की वापसी के बाद ज़मीन में। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मेरे दोनों बेटों को मजीद अगर तेरे या तेरी बेटी की वजह से आँच आई तो मुझे इंसानियत से गिरे दर्जे में जाता देखेगा। और हाँ, इस बारिश को भी समझा दे, मेरी हीरा के आसपास भटका तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। कोई ताल्लुक नहीं अब हम 2 खानदानों का।
وہ کرسی دھکیل کر اٹھے اور انگلی اٹھا کر رحمان سیال کو ایک ایک لفظ زہر میں بجھا کر کہا، اول سب تو ٹھیک، مگر اختتامی حکم نے رحمان سیال کے ماتھے کی رگیں پھلا دی۔ تو اپنے بیٹے کی تباہی کا بدلہ میری بیٹی کو اس کے لیے دھتکار کر لے تو چکا ہے، کم از کم ان معصوم بچوں پر تو ظلم مت ڈھا ماہل، وہ بھی معصوم سے بچے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ممکن ہے محبت کرتے ہوں، تو میرا ماہل نہیں، وہ اتنا سنگ دل نہیں تھا۔ رحمان نے جیسے اس شخص کو جھنجھوڑنا چاہا، پر ماہی انجم کو ان کے غم زخمی شیر بنا چکے تھے۔ میں تجھے یا تیرے خاندان کے کسی فرد کو اب اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے رحمان سیال۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے جبکہ رحمان نے ان کے جاتے ہی اپنے درد کرتے سینے کو سہلایا۔ وہ ماہیل کا ایسا رویہ سہ کر مر رہے تھے، ایک مجرم تھے، پر کیا ماہیل کا ان کو اتنی نفرت دینا جائز تھا؟ مجبوریاں انسان سے کیا کیا نہیں کرواتی، پر یہاں تو سارے مان ٹوٹ رہے تھے۔ مصیبتوں نے جسے ماہیل اور سیال والوں کو چن کر گھیر لیا تھا، خدا خیر کرے۔ ہاشم خانزادہ نے کچھ اپنے دوست یاروں کو مدعو کیا تھا، کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو شادی کی خبر اس کی مرضی کے بنا لیک کرتا۔ ساری شاپنگ ہاشم نے خود اجر کو کروائی تھی۔ شام کے 5 بجنے والے تھے، مہمان آ چکے تھے اور نکاح خواں بھی، جبکہ سرخ لہنگا پہنے بس مناسب سا سجی اجر دوپٹے سے بے نیاز آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں باسل ماہل کی بیوی ہوں، پہلے اسے مارنے کے لیے کہا، پھر اب اس کے نکاح میں ہوتے ایک دوسری شادی کرنے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ مجھ جیسا گھٹیا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم نہ آئے باسل تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم یا آتشم کوئی تو آئے گا۔ میرا دل کہتا ہے تمہاری محبت کبھی نہیں مر سکتی، پھر چاہے کتنی بھی شخصیات میں بدل جاؤ۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اس کی خوبصورت شکل اجر کو سیاہی میں لتھڑی نظر آ رہی تھی، مانا اسے نفرت تھی، پر نفرت میں وہ اس قدر آگے چلی آئی تھی کہ اب خود سے گھن آ رہی تھی۔ اس کے پاس آج آخری موقع تھا، آج یا تو باسل کی سچائی سامنے آتی یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اجر اور باقی سب کی زندگیوں سے نکل جاتا۔ جبکہ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے ہاشم کو ایک اہم کال آئی، جس کو سن کر وہ اپنے گھر کے گیٹ میں آیا، تبھی سے ایک سیاہ گاڑی نے آ کر اٹھائی، کڈنیپ کیا اور گاڑی میں دھکا دیے گاڑی بگا لے گئے۔ وہ اپنے چند زیور جو اجر کو صاف دکھائی دے رہے تھے پہن رہی تھی، سر پر دوپٹہ ہلکا سا اٹکایا، ایک سوگوار دلہن پچھتاوے کی گرد میں لپٹی اجر سیال پل پل اپنی ہر خوشی برباد کر رہی تھی۔ لیکن پھر جانے جسم کے رگوں میں گردش کرتا اپنا لہو اسے کاٹنے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھی اور جا کر میٹرس پر بیٹھی، دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا، چہرہ ہاتھوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رو ہی رہی تھی جب اس کمرے کی کھڑکی کا کسی نے کانچ توڑا۔ وہ سسکیاں گوٹے بھی اٹھی ہی جب وہ ٹوٹے کانچ کے بیچ ہاتھ گھسا کر وہ لاک کھولتا، بھاری بوٹوں سے کمرے کے فرش پر جمپ مارے اندر گھسا۔ اجر اپنے آنسو رگڑتی آنکھوں کی ساری اذیت ایک طرف کرے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے پھر سے آتشم تھا، جو اس وقت لی منگ ہو کا ماسک پہنے زہر ہن مسکراتا اجر سیال کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی کورین فیمس ایکٹر ہے، اور ستم کے اجر کو جس طرح بی ٹی ایس آرمی میں وی پسند تھا، کورین ایکٹرز میں لی پسند تھا، اور یہ سب آتشم کو کیسے پتا؟ یہ وہ امید تھی جو اجر کی ساری تکلیف مٹا گئی۔ وہ جان گئی اس ماسک کے پیچھے باسل ماہل ہے۔ تجھے منع کیا تھا 2 سال تک کوئی شادی وادی کا سین نہیں، پھر کون سی آگ لگی ہے تیری ہستی کو اجر سیال؟ وہ ہاتھ میں گن لیے 2 قدم اجر کی طرف بڑھا، مگر بے خوف، ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ باسل میری بات سنو پلیز۔ اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، پر آتشم نے نیلی آنکھوں میں حقارت بھرے ٹھیک گن اجر سیال پر تانی۔ تجھے کون سی زبان میں یہ بکواس سمجھ آئے گی کہ باسل کو تو نگل چکی ہے؟ اس وقت تیرے سامنے تیرا مالک کھڑا ہے آتشم۔ وہ ہلکے بل غرایا تھا، جبکہ اجر کسی صورت اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، تم نے جان بوجھ کر یہ شادی نہ کرنے کی شرط رکھی ایگریمنٹ میں، کیونکہ تمہیں اچھے سے پتا تھا باسل کو منظر عام پر لانے کے لیے میں پہلا کام یہی کروں گی کہ کسی اور سے شادی رچاؤں گی،
اور میری کسی اور سے شادی بس باسل برداشت نہیں کر سکتا۔ میری شادی سے تمہیں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو تم باسل ہی ہو آتشم کے بھیس میں۔ پہلے آتشم تم پر قابض تھا، جبکہ باسل ماہیل آتشم پر قابض ہے۔ میں نے جو تمہیں مارنا چاہا، اس چیز نے پاگل کیا تمہیں۔ نفرت ہو گئی تمہیں مجھ سے، اور اس نفرت میں تم اب جان بوجھ کر غلط کر رہے ہو باسل۔ سزاوار میں ہوں تو تم میری جان کے بدلے یہ سب ختم کر دو۔ اپنی فیملی کے پاس چلے جاؤ۔ تمہارے بابا بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں۔ سوچو تمہاری مما کیسے کل تمہاری موت کی خبر سہیں گی۔ وہ اس کے نزدیک سر کی گن اب تک آتشم نے اس پر تان رکھی تھی، لیکن اجر کو اس وقت اپنی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آتشم نے اس کی ہر بات بیزاری سے سنی اور سخت تنگ آئے۔ اجر کو اس کی گردن سے دبوچ کر اپنے اس فیک چہرے کے بالکل نزدیک کھینچا۔ وہ دم ساتھ گئی۔ اس کی آنکھیں سچ میں ندامت سے اٹی تھی۔ دیکھ اجر، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے میں باسل نہیں ہوں، وہ مر چکا ہے۔ میں نے اسے مار دیا ہے۔ اس کی موت سے پہلے باسل اور آتشم ایک تھے، پر باسل کے مرتے ہی اب یہ جگہ کسی تیسرے کے پاس ہے۔ میں وہ تیسرا ہوں، اور میں نے اس ایگریمنٹ میں تیری شادی والا آپشن اس لیے رکھا کہ درجسی عورت ایسے رشتے کے لائق نہیں۔ جس نے اپنے محبت کرتے شوہر کو مروا دیا، وہ کل کسی دوسرے کو بھی مار دے گی۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا میری غلام میرے دیے احکامات کے علاوہ کہیں اور مصروف ہو۔ وہ ایک ایک لفظ حقارت سے ادا کر رہا تھا، جبکہ اجر کی آنکھوں میں وہ سارا درد جاگ اٹھا جو اس نے باسل کے واپس آنے کی امید پر ایک طرف کر دیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے تم باسل ہو۔ وہ ایک آخری بار اسے اس نام سے پکاری جس نام سے اس تیسرے کو نفرت ہو چکی تھی۔ تیرے دل پر لعنت، سمجھی؟ اب یہ تماشا سمیٹ، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس کے لفظوں سے بری طرح چھلنی ہوئی، آنسو کو بھرپور قابو کر رہی تھی۔ نہیں سمیٹوں گی، میں ہاشم سے شادی کروں گی، جو کرنا ہے کر۔ وہ بھی ساری تکلیف جھٹک کر اسے پرے دھکیلے کر آئی، جبکہ آتشم نے اسے وہاں سے جاتا دیکھے بازو سے پکڑے، لہرا کر میٹرس پر دھکا دیا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ ہلکے بل پھر دھاڑا تھا، جبکہ اجر سارے ڈر و خوف مارے لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے، تم کر لو شادی مجھ سے۔ وہ آنکھوں میں سفاکیت بھرے بولی تو ایک لمحہ آتشم پیچھے ہٹا۔ اس کی نیلی آنکھیں پھیل گئی۔ تمہاری لائف میں تو 2 نمبر عورتوں کا میلہ ہے، ایک اور ایسی صحیح۔ اجر نے خود کو آتشم کے سامنے اتنا گھٹیا کہا کہ وہ لپک کر اس کے اوپر حاوی ہوتے جھکا، گردن پر ہاتھ رکھا لیکن دبایا نہیں۔ اس بات سے صرف باسل ماہیل کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی ایرے غیرے کو نہیں۔ آج یہ شادی ہوگی اور میں دیکھتی ہوں کیسے تم اسے روکو گے۔ میں ہر وہ کام کروں گی آتشم جو میرے حوالے سے باسل کو برداشت نہیں۔ تم کھیلنا چاہتے ہو مجھ سے، میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم خود کے ساتھ برا کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہو تو مت کرو۔ تم سے نفرت کرنے والی اجر سیال تمہارا ہاتھ بدلا لے گی۔ مجھ پر بھروسہ کرو۔ میری نفرت اور اپنے بدلے میں تم اپنے ماں باپ کو درد نہ دو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ یہ سب کہتی غمزدہ تھی، جبکہ آتشم نے اس کے سر تلے ہاتھ رکھے اجر کو بٹھایا، پر وہ اس پر قہر کی طرح چھایا تھا۔ جب تو نے باسل کو مارنے کا کہا تب تجھے اس کے ماں باپ کا دکھ نظر نہیں آیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی وحشی آنکھیں گاڑے بولا تو اجر نے بھیگتی آنکھوں کو مزید نہ سنبھالا۔ میں نے اپنی زندگی کی وہ سب سے بڑی غلطی کی، گناہ، ناقابل معافی عمل، زیادتی۔ وہ احساس جرم میں مبتلا بالکل بکھری ہوئی تھی۔ تو سہنا پھر مکافات عمل۔ اب جب وہ مر گیا ہے تو ہر جگہ ڈھونڈنے سے کیا تجھے وہ مل جائے گا؟ آتشم کی آواز بدل رہی تھی، جیسے یہ سب کہنے کے لیے اسے ہلکا درد دبانا پڑ رہا ہو۔ مت ملے، میری جان لے لی جائے اس زیادتی پر، لیکن اتنی بڑی سزا نہیں۔ وہ شاید باسل کو پگھلانا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہاں باسل تھا ہی نہیں تو پگھلتا کون؟ بات سن اجر سیال، کی آخری وارننگ ہے تجھے، میں باسل نہیں، تو مجھے اس سے ملانا بند کر کے میری بات مان، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تو ہوگی۔ آتشم نے مٹھی میں اجر کا جبڑا جکڑتے اس کو وارن کیا، اور اجر کا دل پھٹنے سا لگا۔ اقبال واقعی لگا یہ اتنی بے دردی سے چھونے والا باسل ہو ہی نہیں سکتا۔
میں ہاشم سے شادی کروں گی۔ وہ اکڑی تو آتشم نے اس کا جبڑا آزاد کیا اور اٹھ کر سیدھا ہوا۔ وہ ضدی نظروں سے اس چہرے کے پیچھے چھپے شخص کو دیکھ رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لے۔ وہ مڑ کر واپس کھڑکی کی طرف بڑھا جب وہ اسے باسل کہہ کر پکاری، اور وہ رکا بھی۔ اگر تم نے اس شادی کو روکنے کے لیے کچھ کیا تو مجھے یقین دلا دو گے کہ تم باسل ماہل ہو۔ تم نے یہ جو ماسک پہنا ہے وہ میرا فیورٹ کورین ایکٹر ہے اور صبح والا فیورٹ BTC کریو ممبر۔ یہ سب تم جیسے تیسرے کو کیسے پتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف میری فیملی جانتی ہے، ایون دوست بھی نہیں جانتے۔ وہ کس قسم کی ڈھیٹ عورت ہے یہ تو آتشم کو نہیں پتا تھا، پر اس کی زندگی کا گرہن ضرور بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا پتا میں تیری فیملی کا ہی کوئی اور ممبر نکلوں، لیکن باسل ماہل مر چکا ہے۔ یہ بات اپنی کھوپڑی میں بٹھا لے۔ رہی بات شادی روکنے کی، تجھے ہاشم تھوڑی دیر تک مل جائے گا۔ اسے 10 بار شادی کر لینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں تجھے 6-7 ماہ بعد ملوں گا اب۔ وہ اتنے آرام سے اجازت دے کر نکل گیا اور جو کچھ کہا اس پر اجر نے اتنا اپنا درد سے پھٹتا سر تھاما، پھر جیسے ہاشم سے 10 بار شادی کی بات پر ٹھٹکی۔ باسل نے اس روز ہاشم کے گھر آنے پر عجیب سا ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ ٹکڑوں میں بھی ایسا ہی پسند ہوگا۔ وہ سوچتے ہی اجر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایسا کیوں کہا 10 بار شادی؟ کیا وہ ہاشم کو ٹکڑے کرنے والا ہے؟ او میرے خدا! وہ یکدم خوف سے پیلی پڑی، پورا وجود کانپ گیا، لیکن کہیں دل میں یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مگر پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایک ایمبولینس ہاشم کے گھر داخل ہوئی تھی۔ اجر بھی نیچے دوڑی جبکہ پولیس کے مطابق ہاشم کی لاش ملی تھی۔ اس کے دوست سارے یہ سب کچھ دیکھ کر خوف و ہراس سے اٹ گئے، جبکہ اجر نے اس کی لاش دیکھنے کی ضد کی جس کے پورے 10 ٹکڑے تھے۔ وہ بالکل جلا ہوا تھا، پہلے اسے کاٹا گیا تھا، پھر اس کے ہر ٹکڑے کو ہیوی فائر گن سے جھلسایا گیا تھا۔ ہاشم کے کٹنے اور جلنے کی ویڈیو ایک فیک اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی، جس سے زبیر خانزادہ بھی بھڑک گیا۔ لیکن جن کی بیٹیوں کو اس درندے نے ہوس کا نشانہ بنا کر مارا تھا، وہ سب غریب اور تڑپتے ماں باپ چین پا گئے تھے۔ ہاشم خانزادہ کی یہ وہ سزا تھی جو ان برباد ہوئی لڑکیوں کے ماں باپ دینا چاہتے تھے۔ جبکہ پولیس نے شک کے دائرے میں اس گھر کے تمام افراد سے پوچھ گچھ کی۔ اجر بھی اس تفتیش میں شامل تھی، لیکن مارنے والے نے کوئی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ جس فیک اکاؤنٹ سے ہاشم کی وہ بھیانک ویڈیو وائرل ہوئی، اس کی جانچ تک کی گئی، مگر وہ بنا کسی انفارمیشن کی ایک ہیکر اکاؤنٹ تھا، جس کے بارے پتہ چلانا پولیس کے حساس ادارے تک کے بس کی بات نہ تھی۔ زبیر خانزادہ جسے لگ رہا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کی اخیر درجہ بھیانک موت پر اب اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا، اور ملکی غدار کا ساتھ دے کر اس کی کمزور جڑ اکھاڑ کر دوہری اذیت سے گزار کر ساتھ سے دستبردار کرنا ہی آتشم کا کام تھا۔ اجر سیال یوں تھی جیسے اس کی آواز چلی گئی ہو، دہشت و وحشت کا ایسا اثر کہ اس پر موت کا سا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے، مگر ارحان کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ پولیس نے عثمان کی بھی جا کر دھلائی کی، پر وہ قسم کھانے کو بھی تیار تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ جہاں جہاں ارحان جا سکتا تھا، ہر اس جگہ پولیس جانچ کر چکی تھی، اور 9 بجے حیدر شمشیر نے اپنی اور اپنے لوگوں کی ناکامی ماہی انجم اور رحمان سیال کے آگے رکھ دی۔ ہمیں کوئی بھی سراغ نہیں ملا سر، کوئی چشمدید گواہ بھی نہیں ہے جس سے کچھ پتہ چل سکتا، نہ ہی اس جگہ روڈ پر آگے پیچھے کوئی CCTV کیمرہ موجود ہے۔ کل ہم آگے پیچھے کے بوسٹرز پر لگے کیمروں کی ریکارڈنگ منگوائیں گے تاکہ پتہ چلے اس ایریا سے کوئی مشکوک گاڑی جاتی دکھائی دی یا نہیں، پھر ہی اس کیس پر کوئی پیش رفت ہو سکے گی۔ آپ لوگ اب گھر جائیں، ہم نے آگے پیچھے کے تھانوں میں بھی ان کی تصویر اور کڈنیپنگ ڈیٹیل بھیج دی ہے۔ جیسے ہی کچھ پتہ چلا ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ ان دو کو مایوس ہو کر ٹوٹ بکھر کر واپس لوٹنا پڑا، لیکن ماہل میں اب ہمت نہ تھی۔ ایک بیٹے کی تکلیف سے تو ایمن کو بچا لیا، اب ارحان کے بارے وہ اس سے کیا کہیں؟ ایمن ہی نہیں، اس کی تو میرال بھی منتظر ہوتی، مصطفیٰ بھی بے قرار ہوتا۔ جبکہ تھانے سے باہر نکلتے ماہل بس ٹوٹ کر مسمار ہونے کو تھے۔ یہ سب ان کے عذاب پر بھاری تھا، یہ سب کچھ ان کی ہمت سے بڑا تھا۔
وہ مل جائے گا، ماہیل خود کو سنبھالو۔ رحمان نے مسلسل دھتکار کے باوجود بھی ہمت نہ ہاری، جبکہ اس وقت ماہیل میں ان کا ہاتھ چھٹکنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ اورحان مجھ سے ناراض تھا، میں نے اسے ہرٹ کیا تھا، میں اسے اپنی تکلیف بتا کر پریشان کرنے سے بچا رہا تھا، پر جانتا ہوں وہ بہت حساس ہے۔ کہیں اس نے خود کو خود ہی کڈنیپ تو نہیں کروا لیا رحمان؟ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ وہ بھی باسل جتنا پیارا ہے مجھے۔ تمہیں پتہ ہے بچپن میں وہ اکثر خود کو تکلیف دیا کرتا تھا، صرف ایمن اور میری توجہ پانے کو۔ ماہیل کی ٹوٹی ہوئی امید دل ہراش تھی۔ رحمان خود تڑپ اٹھے کہ ماہیل کی ہمت بالکل ختم ہو چکی تھی، تبھی تو وہ رحمان پر چلا بھی نہ رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا اورحان میں اب بھی وہ پاگل پن اور بچپنا ہوگا۔ بے فکر رہو، پولیس اسے ضرور ڈھونڈ لے گی۔ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ رحمان نے ان کی دل جوئی کرنا چاہی، پر ماہیل کو یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ اب ایمن کو کیسے بہلائیں گے۔ میں گھر میں کیا بتاؤں گا سب کو؟ وہ انتہائی درد میں ڈوبے بولے تو رحمان نے ان کے شانے تھام کر دبائے۔ وہی جو سچ ہے، میں بھی چلوں ساتھ؟ رحمان نے تڑپ سی لی ایک منت کی، پر ماہیل پھر سے اس کے ہاتھ چٹک گئے، منہ بھی پھیر لیا۔ اف، دل کا درد پھر یاد آ گیا۔ ابھی میرے کندھوں میں طاقت باقی ہے، جب مر گیا تو آ جانا کندھا دینے۔ اس سے پہلے تمہاری نہ ہمدردی چاہیے نہ سہارا رحمان سیال۔ وہ صفاق بنے رحمان سیال کا دل چیرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تو رحمان سیال کھڑے کھڑے جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ انہوں نے خاموش لرزتی کربناک نگاہ سیاہ آسمان کی طرف ڈالی تھی، یعنی اس شخص نے اپنی عرض اب اللہ کے سپرد کر دی تھی۔ جی جناب، جانتی ہوں آج چھوٹی ایپیسوڈ دیا، لیکن کل مجھے اپنے گھر جانا ہے، میکے جانا ہے، تو آج میں نے جتنی لکھی تھی وہ میں نے ریکارڈ کر لی ہے۔ کل میرے پاس مزید لکھنے اور ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، کل بس میں اس ایپیسوڈ کو بنا ہی پاؤں گی، اس وجہ سے آج میں نے شارٹ دیا۔ لیکن اگلی جو لاسٹ اس ویک کی ایپیسوڈ ہے وہ بہت لانگ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد منڈے سے ہم شروع کریں گے 6-7 ماہ آگے کی سٹوری، جو اصل سٹوری ہوگی۔ اب اتنے ماہ جو ہے اورحان غائب رہتا ہے یا نہیں، ظاہر ہے اسے غائب رکھوں گی تبھی تو بعد میں اس کی بھی سٹوری ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو میں بھی اورحان اب کہاں گیا ہے یہ تو آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے، کیونکہ بہت کچھ سسپینس ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ لوگوں کی جو تکے ہیں وہ پتہ نہیں ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن بہت مزہ آنے والا ہے۔ اگلا ویک تو دھماکہ ہے اور رومانس کا بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔